بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 114 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم حروف کی بحث میں سے حروف تحضیض سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ فصل حروف التحضیض اربعۃ هلا والا ولولا ولوما ولها صدر الكلام ومعناها حظ على الفعل ان دخلت على المضارع نحو هلا تأكل ولوم ان دخلت على الماضي نحو هلا ضربت زيدا وحينئذ لا تكون تحضيضا الا باعتبار ما حاز ولا تدخل الا على الفعل كما مر۔ یہ فصل ہے حروف تحضیض کے بیان میں۔ تحضیض باب تفعیل کا مصدر ہے حظ یحظ، حظ یحظ تحضیضا، حظظ یحظظ تحضیضا کا معنی آتا ہے ابھارنا، کسی کو کسی کام پر ابھارنا۔ حروف تحضیض 4 ہے، ہلا، اللہ، لولا اور لاما۔ ولہا صدر الکلام، ان حروف کے لیے ہمیشہ صدارت کلام ہوگا، یعنی یہ ہمیشہ کلام کی ابتدا میں آئیں گے۔ ومعناها حظ علی الفعل، اور ان کا معنی یہ 2 معنی کے لیے آتے ہیں۔ حظ علی الفعل ان دخلت علی المضارع، اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ فعل پر ابھارنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کسی فعل پر کے کرنے پر ابھارنے کے لیے اور اس کی ترغیب دلانے کے لیے یہ آئے گا جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو۔ جیسے ہلا تأکل، کیا تو کھا نہیں رہا، یعنی تجھے کھانا نہیں کھانا، تو کھانے پر ابھارنے کے لیے ہلا کو ذکر کیا ہے اور یہ فعل مضارع پر داخل ہے۔ ولوم ان دخلت علی الماضی، اور اس کا دوسرا معنی یہ ملامتی کے لیے اور تعییر دلانے کے لیے آئے گا اگر یہ ماضی پر داخل ہو۔ جیسے ہلا ضربت زیدن، کیا تو نے زید کو اب تک نہیں مارا، یعنی زید کو تجھے مارنا چاہیے تھا اور ابھی تک تو نے اس کو سزا نہیں دی۔ وحینئذ لا تکون تحضیضا الا باعتبار ما فات، فرماتے اس صورت میں یہ تحضیض کے لیے نہیں ہوگا لیکن باعتبار ما فات کے، یعنی جو کچھ اس سے فوت ہو چکا اس کام پر ابھارنے کے لیے تو یہ اس میں کچھ تحضیض ہوگی، لیکن مطلقاً یہ لوم اور تعییر عار دلانے کے معنی کے لیے ہوگا اس صورت میں جب یہ ماضی پر داخل ہو۔ ولا تدخل الا علی الفعل کما مر، فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فعل ہی پر داخل ہوں گے، اسم پر داخل نہیں ہوتے، جیسے ہلا تأکل اور جیسے ہلا ضربت میں ہم نے دیکھا۔ وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ، اگر کہیں کلام میں ایسا ہو کہ یہ حروف تحضیض کے بعد اسم ہو تو وہ اسم فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ، فعل کے اضمار کے ساتھ ہوگا، یعنی وہاں فعل پوشیدہ ہوگا اس اسم سے پہلے۔ کما تقول لمن ضرب قوما، جیسا کہ آپ اس شخص سے کہتے ہیں جس نے قوم کو مارا ہو۔ ہلا زیدن، کیا تو نے زید کو نہیں مارا۔ ہلا زیدن، تو یہاں پر ہلا ضربت زیدن ہے، ہلا بظاہر تو زیدن اسم پر داخل ہے لیکن یہاں پر فعل محذوف ہے، یہ اسم اضمار فعل کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ فعل پوشیدہ ہے۔ اصل میں عبارت ہے ہلا ضربت زیدن، کیا تو نے زید کی پٹائی نہیں لگائی۔ وجميعها مرکبۃ جزءها ثانی حرف النفی والاول حرف الشرط او الاستفهام، یہ جتنے بھی حروف استفہام ہے یعنی یہ چاروں یہ مرکب ہے، ہلا، اللہ، لولا اور لوما۔ ان میں یہ جو 2 ہے لولا اور لوما، یہ لو شرطیہ اور لائے نافیہ سے، لو شرطیہ اور مائے نافیہ سے مرکب ہے، اور ہلا اور اللہ جو ہے یہ حل استفہام اور لائے نافیہ سے، اور اللہ یہ ان مصدریہ اور لائے نافیہ سے مرکب ہے۔ تو یہی فرما رہے مصنف علیہ رحمہ و جمیعها مرکبۃ، یہ تمام حروف تحضیض یہ مرکب ہے 2 جزوں سے۔ جزء ثانی حرف النفی، ان تمام میں جو دوسرا حرف ہے وہ حرف نفی ہے۔ والاول حرف شرط، اور پہلا حرف شرط ہے لولا اور لوما میں۔ اول استفہام یا حرف استفہام ہوگا جیسے ہلا میں، او حرف نفی یا حرف المصدر یا حرف مصدر ہوگا جیسے اللہ میں۔
ولولا ولوما لہما معنی آخر، لولا اور لوما کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ امتناع الجملۃ الثانیۃ، اور وہ دوسرے جملے کے امتناع کے لیے اس کا آنا ہے، لوجود الجملۃ الاولی، پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی لولا کی دو قسمیں، لولا امتناعیہ اور لولا تحزیزیہ۔ تو لولا امتناعیہ جو ہے یہ دوسرے جملے کے امتناع کے لیے آتے بوجہ پہلے جملے کے پائے جانے کے، جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا۔ تو لولا شرطیہ، لولا تحزیزی، لولا امتناعیہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ علی یہ مبتدا اور موجود اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ شرط، اور لہلک عمر یہ جملہ اس کے لیے جزا ہے، لہم برائے تاکید، ہلک فعل اور عمر اس کے لیے فاعل ہے۔ وحینئذ تحتاج الی الجملتین، جب لولا امتناعی ہو تو اس صورت میں یہ دو جملوں پر داخل ہوگا، دو جملوں کی اس کی ضرورت ہوگی۔ اولاہما اسمیۃ ابداً، ان دو جملوں میں پہلا جملہ جو ہوگا وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوگا، وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ جی فصل حرف التوقع، یہ فصل ہے حرف توقع کے بیان میں۔ حرف توقع ایک ہی حرف ہے عزیز طلبہ، قد، اور وہ کون سا حرف ہے بھئی؟ قد ہے، وہ یہ فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال۔ اب قد کا معنی بتلا رہے، فرماتے اگر قد ماضی پر داخل ہو لتقریب الماضی الی الحال تو یہ ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے قد رکب الامیر، امیر ابھی ابھی سوار ہوا، اے قبیل ھذا، اس وقت سے کچھ دیر پہلے سوار ہوا۔ ولاجل ذلک سمیت حرف التقریب ایضا، اور اسی وجہ سے اس حرف کا نام حرف التقریب بھی رکھا گیا ہے۔ ولہذا تلزم الماضی، اور اس وجہ سے یہ ماضی پر زیادہ تر داخل ہوتا ہے اور ماضی ہی پر آتا ہے، اس لیے کہ یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ ولہذا تلزم الماضی، اور اس وجہ یقع حالا، تاکہ ماضی کا حال کے معنی میں واقع ہونا درست ہو، یعنی جب ماضی میں حال کا معنی ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو حال کے قریب کر دیتے ہیں تو اس پر قد کا داخل ہونا پھر ضروری ہوتا ہے۔ وقد تجیء للتاکید اذا کان جوابا لمن يسأل هل قام زید، فرماتے کبھی کبھی قد تاکید کے لیے آتا ہے جب یہ کسی سوال کے جواب میں واقع ہو، اذا کان جوابا، جب یہ جواب میں واقع ہو، لمن يسأل، شخص کے جو آپ سے پوچھے، هل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا، فتقول، آپ کہتے قد قام زید، تحقیق زید کھڑا ہو چکا۔ وفی المضارع للتقلیل، اور مضارع پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو یہ قلت کا معنی دیتا ہے، یعنی تقلیل کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے، وان الجواد قد یبخل، اور جواد سخی آدمی بھی کبھی کبھی بخل کرنے لگ جاتا ہے، خصوصاً اس عمران خان کے دور میں کہ بہت بڑی مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ بہرحال ان حرف مشبہ بالفعل الکذوبہ، مفرد منصرف صحیح اس کے لیے اسم، اور قد یصدق یہ جملہ جو ہے اس کے لیے ان کے لیے خبر واقع ہے۔ وان الجواد قد یبخل، اور یہ اس کی ترکیب بھی بعین ہی اسی طرح ہے۔ تو محل سے شادی ہے کہ قد یصدق اور قد یبخل میں قد فعل مضارع پر داخل ہوا ہے اور اس نے تقلیل کا معنی دیا، یعنی قلت کا معنی پیدا کیا ہے۔ وقد تجیء للتحقیق، اور کبھی کبھی یہ تحقیق کے معنی کے لیے آتا ہے کہ قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، قد یعلم اللہ المعوقین، قد حرف تحقیق، یعلم فعل لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح فاعل، المعوقین جمع مذکر سالم مفعول به منصوب بیا لفظا، تو جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں پر قد یعلم فعل مضارع پر داخل ہے اور اس نے تحقیق کا معنی دیا، تو قد کبھی کبھی تحقیق کے معنی پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ روکنے والوں کو، باز رکھنے والوں کو جانتے ہیں۔ ويجوز الفصل بینہا وبین الفعل بالقسم، فرماتے ہیں کہ جائز ہے قد اور اس کے فعل کے درمیان قسم سے فاصلہ لانا، قد اور اس کے فعل کے درمیان کس سے بھی قسم سے فاصلہ لانا جائز ہے، جیسے قد واللہ احسنت، تو یہاں قد حرف تحقیق احسنت فعل پر داخل ہے اور درمیان میں واللہ یہ قسم آیا ہے مولانا، تو قد احسنت یہ جملہ جواب قسم ہوگا۔ وقد يحذف الفعل بعد قد، اور کبھی کبھی قد کے بعد فعل کو حذف کیا جاتا ہے عند القرینۃ، جب کوئی قرینہ موجود ہو، کا قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ قول ہے، افید الترحل غیر ان رکابنا لما تزول
تزل برحالنا وکأن قد ای وکأن قد زالت افیدا. پھر سب سے پہلے ہم اس شعر کی لغوی اور ترکیبی حیثیت سے بات کرتے ہیں. افیدا فعل الترحل اس کے لیے فاعل ذوالحال غیر مضاف، ان حرف از حرف مشبہ بالفعل، رکابنا مرکب اضافی اس کے لیے اسم، لما شرطی لما ظرفیہ شرطیہ، تزل لما ظرفیہ، تزل فعل از افعال ناقصہ اور ضمیر اس کے اندر، یہ اس کے لیے کیا ہے بھائی اسم ہے ذوالحال برحالنا جار مجرور فی لغو متعلق بتزل، وکأن قدن یہ جملہ اس سے حال واقع ہے. وہ حالیہ کا ان مخفف مخفف من المثقلہ، اور ملغا از عمل قدن فعل اور ضمیر اس کے اندر فاعل جملے فعلیہ خبری ہو کر یہ حال واقع تزل کی ضمیر سے، اور وہ ضمیر ذوالحال اس کے لیے فاعل بنتا ہے. تو فعل فاعل مل کر یہ جملہ جو ہے یہ خبر واقع ان کے لیے ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر مضاف الیہ غیر کے لیے غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ذوالحال حال سے مل کر افیدہ کے لیے فاعل بنا. تو ترجمہ ہے افیدہ ترحل غیر ان رکابنا لما تزل، اونٹ کوچ کرنے کے لیے تیار ہے، لما تزل برحالنا لیکن ہمارے اونٹ اپنے ابھی تک اپنے کجاؤں کے ساتھ جو ہے کوچ نہیں کر چکے، وکأن قدن اور گویا کہ وہ بھی کوچ کر چکے. تو یہاں پر وکأن قدن اصل میں وکأن قد زالت تھا، گویا کہ وہ بھی کوچ کر چکے. محل سے شادی یہ کہ قد کے بعد جو فعل ہے زالت اس کو حذف کیا ہے ضرورت شعریہ کی وجہ سے. بہرحال آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حروف تحذیر سے متعلق پڑھا اور اس کے بعد حرف توقع سے متعلق پڑھا. تو کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے حرف توقع کی تعریف اور وہ کن کن معنیوں کے لیے آتے اور کون سے فعل پر داخل ہوتے اس کی تفصیل پوچھوں گا. نیز افیدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قدن اس شعر کی لغوی اور ترکیبی حیثیت اور ترجمہ اور محل استشہاد بھی آپ نے یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.